السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اعظم اردو اکیڈمی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں محمد مصعب۔ اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے بارے میں نے ایک مسلسل ویڈیو بنایا ہے۔ وہ سنت تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کی، اور بتایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار سنتیں ہیں۔ اگر انہی سنتوں میں سے ہم کچھ سنت پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی الحمدللہ سنت مطابق گزرے گی، اور ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو بتایا گیا تھا کہ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر کے دکھائے، اسی طریقے سے ہم کو بھی چلنا ہے۔ ہم کو بھی اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو نبی علیہ السلام کے طریقے پر گزاریں گے تو ہماری دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور مرنے کے بعد بھی کامیابی ملے گی۔ تو آئیے ہم ویڈیو کو زیادہ لمبا نہ کرنے کے ہوئے چھوٹی سی سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں۔ وہ سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ سونے کی سنتیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر کے جب آتے تھے تو جلد سونے کی تلقین فرماتے، سونے کی فکر کرتے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہمیں جب عشاء کی نماز پڑھ کر جب ہم گھر تشریف لائیں، گھر آئیں تو سونے کی فکر زیادہ کریں۔ آج تو ہمارا ماحول یہ ہے کہ ہم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 بجے تک، 2:30 بجے تک، 2، 2:30، 3 بجے تک ہم جگتے رہتے ہیں، جس سے ہماری فجر نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یہ نبی کا سنت نہیں ہے، بلکہ نبی کی سنت یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً آدمی سو جائے، کیونکہ اس کی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آدمی سوئے گا تو فجر کی نماز اس کو قضا نہیں ہوگی، تو فجر کی نماز اس کو آسانی سے مل جائے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہم کو جلدی سے جلد سونا ہے۔ اگلا سنت یہ ہے کہ ہم کو جب سونے کے جب ہم گھر میں تشریف لائیں تو ہم باوضو ہو جائیں، وضو بنا لیں، وضو بنانے کے بعد تب بستر پر تشریف لائیں۔ اگلا سنت یہ ہے جب ہم بستر پر تشریف لائیں تو ہم بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ بستر کو اگر 3 مرتبہ نہ جھاڑیں، ہم ایسے ہی آ کر بستر پر سو جائیں تو بستر میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہو جس سے ہم کو ڈس لے، کاٹ لے تو ہمیں بیماری پھیل جائے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب ہم بستر پر تشریف لائیں تو بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لیں۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کے بعد کلمہ طیبہ ہم کو پڑھ لینا ہے۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد کی سنت یہ ہے ہم 4 تسبیح فاطمی، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 34 مرتبہ اللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں۔ یہ تسبیح فاطمی ہوا۔ اور اسی چیز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ اور بی بی فاطمہ کے شوہر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یہ پیاری قیمتی تحفہ دیے تھے۔ یہ تینوں قیمتی تحفے بہت دنیا کے چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے بعد ہم کو 4 قل پڑھ لینا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اگلا سنت یہ ہے کہ جب ہم سونے کے لیے آئیں تو سورۃ ملک پڑھیں اور الف لام میم سجدہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد سنت اگلا یہ ہے جب ہم بستر پر تشریف لائیں تو دائیں کروٹ ہو کر سوئیں۔ کیا کریں؟ دائیں کروٹ سوئیں، یعنی ہمارا دائنا ہاتھ گال کے نیچے ہونی چاہیے اور بایاں ہاتھ ہمارا جان پر ہو، تو ہم کو دائیں کروٹ سونا ہے، یہ ایک سنت ہے۔ اس کے بعد ہم کو سونے کی دعا پڑھنا ہے، اللہم بسمک اموت واحیا، یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کے بعد دعا پڑھ لینے کے بعد اگر ہمیں خواب نظر آئے تو ہم کو استغفر پنجم کلمہ پورا پڑھ لیں۔ اگر وہ بھی یاد نہ ہو تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو استغفر اللہ پڑھ لیں، اور پھر دونوں طرف دائیں بائیں پھونک لیں اور پھر سو جائیں۔ اس کے بعد جب ہمیں صبح ہو جائے، جب ہم جب نیند سے بیدار ہوں تو ہم کو پڑھنا کیا ہے؟ جب اس صبح
سو اور اٹھنے کی دعا پڑھنا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما واماتنا والیہ النشور پڑھنا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما واماتنا والیہ النشور پڑھنا ہے۔ پھر سے سنیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما واماتنا والیہ النشور۔ اگلا ہمارا سنت یہ ہے کہ ہم جب بستر پر سونے کے لیے تشریف لائیں تو 3 سلائی دونوں آنکھوں میں 3 سلائی سرما لگا لیں۔ یہ پیاری سنتیں ہیں نبی علیہ السلام کی، اگر ہم سنتوں پر عمل کریں گے ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ آج ہم امت سے سنتیں چھٹ رہی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے ہم کو سنت کو اپنی زندگی میں لانا، زندگی میں اتارنا، تاکہ ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے۔ تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔